الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ ہم سبھی مقدس ذکر کے لیے جمع ہوئے اور مقدس جگہ میں جمع ہوئے، مقدس مقصد کے لیے جمع ہوئے، اور جب تین مقدسات جمع ہو گئے تو ہم پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبھی کو اس مقدس ذکر کی برکت سے مقدس بنا دے، برکت والا بنا دے، اور ہم سبھی کو آپس میں اتفاق اور اتحاد اور بھائی چارگی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میں اور آپ جس ذکر کے لیے جمع ہوئے وہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، وہ کسی ایم پی اے یا ایم این اے کا ذکر نہیں ہے، اور وہ کسی اسمبلی میں موجود کسی شخصیت پروقار شخصیت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ اس شخصیت کا ذکر ہے کہ اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو اذان مکمل نہیں ہوتی، اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی، اگر اس شخصیت کا ذکر خیر اپنی مجالس میں نہ اپنایا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ اگر جمع ہوں اور وہ جمع ہو کر اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے بھی جمع ہوں اور جب تک وہ مجھ پر درود نہ پڑھیں یا میرا ذکر خیر نہ کریں تو میں ان کے ایمان کی ضمانت نہیں لیتا۔ تو آج ہم اسی مقدس ہستی کے لیے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرہ خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبھی کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، سیرت کیا ہے؟ یہ پہلا ہمارا سوال ہے۔ آج کے ہمارے بنیادی طور پر 4 مضامین ہیں۔ پہلا ہے سیرت کیا ہے، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد ہوئی وہ مکہ میں کیوں ہوئی، اور تیسرا ملک عرب کا تھوڑا سا خلاصہ، اس کا جغرافیائی نقشہ، اور اس کے بعد عرب کی سیاسی اور معاشی پوزیشن پر گفتگو کی جائے گی۔ میری آواز آپ تمام احباب کو صاف آ رہی ہے؟ زیادہ پریشان تو نہیں کر رہی؟ تو سب سے پہلا ہمارا سوال ہے سیرت کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ پہلے کے جو علماء کرام تھے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے بعد تقریباً 200 سال جو گزرے، اس میں یا 300 سال جو گزرے، اس میں علماء جو بیان کیا کرتے تھے حضور کی سیرت میں وہ صرف غزوے اور سرایا بیان کیا کرتے تھے، یعنی جنگوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور سرایا اس معرکے کو کہتے ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شرکت نہ کی ہو بلکہ اصحاب کا ایک لشکر تیار کر کے بھیجا ہو، اس کو سرایا کہتے ہیں، سریا یا سرایا، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود تشریف لے گئے ہو۔ تو پہلے کے جو علماء کرام تھے وہ سیرت میں صرف ان چیزوں کو بیان کرتے تھے، یعنی غزوہ اور سرایا کو بیان کرتے تھے، حضور کے سیر کو بیان کیا کرتے تھے، حضور نے جو سفر کیے ان کو بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد سیرت کا یہ عنوان چونکہ طوالت پکڑتا گیا، لمبا ہوتا گیا، اور پھر یہاں تک پہنچ گیا کہ بعض علماء کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مقدسہ کو سیرت کا نام دے دیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے ہر پہلو، وہ پیدائش کا مرحلہ ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لڑکپن کے کچھ حالات ہوں یا جوانی کے قصے ہوں یا نکاح کا معاملہ ہو یا ازواج مطہرات کا تذکرہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر طائف ہو یا سفر شام ہو، پہلا سفر ہو یا دوسرا سفر ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی تنہائی سے لے کر غزوات کے اندر صحابہ کے جرمٹ میں رہنے کا تذکرہ تمام کا تمام سیرت میں بیان کر دیا گیا، یعنی یہ تمام کا تمام سیرت میں اس کے بعد اس کو شامل کر لیا گیا۔ تو بنیادی طور پر ہمیں یہ معلوم چلا کہ سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے حالات سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
ظاہری وفات تک کے تمام پیریڈ کو، تمام حالات کو، تمام واقعات کو سیرت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سیرت کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے سیرت کے بارے میں پڑھا، سیرت کہتے کس کو ہے، تو یہ ہم نے سماعت کیا۔ چونکہ ہمارا یہ جو ہمارے پروگرامات ہیں یہ سیرت النبی کے حوالے سے، تو اس حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ملک عرب۔ یہ بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ چونکہ اس ملک کے تینوں طرف سمندر ہے اور چوتھی طرف اس کو دریائے فرات نے گھیر رکھا ہے، تو اس لیے اس کو جزیرۃ العرب، جزیرہ کا نام دیا، کیونکہ تینوں طرف اس کے سمندر ہے اور ایک طرف دریا ہے، تو یہ بیچ میں ہے، تو اس لیے اس کو بعض مورخین نے اس کو جزیرہ کا نام دیا۔ اور عرب اس لیے کہ چونکہ عرب کے وہاں لوگ موجود ہیں، عرب کی زبان بولتے ہیں، اس لیے اس کو جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ بولیے کیا کہا جاتا ہے؟ جزیرۃ العرب۔ اس کے شمال میں شام اور عراق ہے، اور مغرب میں بحر احمر جو کہ مکہ معظمہ سے تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جنوب میں بحر ہند، اور مشرق میں خلجین عمان اور خلجین فارس وغیرہ ہیں۔ اس ملک میں قابل زراعت زمینیں کم ہیں، چونکہ اس کا اکثر حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، ریتیلے علاقے پر مشتمل ہے، تو اس لیے اس میں جو کاشتکاری ہوتی ہے، فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ کم ہوتی ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ابھی فی زمانہ ان تمام علاقوں میں فصلیں بھی ہو گئی، پہاڑوں پر بھی باقاعدہ طور پر فصلیں آ گئی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی جب نشانیاں بیان کی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان کیا تھا، یعنی ایسے خطے جہاں پر بظاہر زراعت کا کوئی سبب موجود نہیں ہوگا، یعنی وہ پہاڑی علاقے ہوں گے، پتھریلے علاقے ہوں گے، لیکن قرب قیامت تم دیکھو گے کہ وہاں پر بھی فصلیں اگائیں گی۔ تو آپ اگر ابھی جائیں عرب میں دیکھیں تو پہاڑ کے پہاڑ جو ہے باقاعدہ طور پر ان کے اوپر گھاس آ چکا ہے اور وہ زراعت کے قابل ہو چکے ہیں۔ تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں اور قیامت قریب ہے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کے درمیان، بولیے پہلے سبحان اللہ پھر بتائیں گے روایت آپ کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، 2 انگلیوں کا ارشاد، 2 انگلیاں آپ نے سامنے کی، اپنی شہادت کی انگلی اور اپنی اس کے پاس والی بڑی انگلی، اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں اور قیامت یوں بھیجے گئے، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ اب دیکھیے 2 انگلیوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ زیادہ سے زیادہ 1 انچ ہو جائے گا، کوئی زیادہ کھولے گا تو 2 انچ ہو جائے گا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے ہیں، جو نظر عطا فرمائی ہے کہ ابھی 1400 سال گزر گئے لیکن حضور کے سامنے 2 انگلیوں کے درمیان کے فاصلے کے برابر ہے۔ یعنی حضور کے سامنے یہ ایسا ہے جیسے ہم 2 انگلیوں کو دیکھتے ہیں، اس کے درمیان کا یہ حصہ ہم گزار رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ فرما رہے کہ 2 انگلیاں، یہ جو 2 انگلیاں ہیں، گویا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اس کے تمام حالات اور واقعات سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باخبر ہیں۔ بولیے کیا ہے؟ باخبر ہے۔ تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے حالات کو بیان کیا، کم و بیش چھوٹی بڑی اور تمام قیامت کی نشانیوں کو ملا کر علماء لکھتے ہیں تقریباً 1000 سے زائد قیامت کی نشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ کتنی نشانیاں؟ 1000 سے زائد نشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ خیر وہ ہمارا عنوان نہیں ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ علماء جغرافیہ نے زمینوں کی طبعی ساخت کو دیکھتے ہوئے اس کے 8 حصے کیے ہیں۔ ایک پہلا حجاز ہے، دوسرا یمن، اور تیسرا حضرموت، اور چوتھا مہرہ، اور 5واں عمان، چھٹا بحرین، اور 7واں نجد، اور 8واں احقاف۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حجاز پر ہے، یعنی یہ ملک کے مغربی حصے بحر احمر کی طرف ساحل کے قریب میں واقع ہے، اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بدر، احد، خیبر، فدق، حنین، طائف، تبوک، غزیر خم وغیرہ جو ہے یہ تمام کے تمام مشہور مقامات یہ حجاز کے ہیں، یعنی مکہ المکرمہ کے۔ اور پھر اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ یہ ایسا عظیم خطہ ہے کہ شروع سے ہی اس میں لوگ آیا کرتے تھے، اس میں ایک بازار لگا کرتا تھا، اس بازار کا نام تھا ذی الحلیفہ، تقریباً جو میرے ذہن میں نام ہے وہ بازار کا نام یہ تھا۔ اس میں لوگ تجارت کے لیے آیا کرتے تھے، دور دراز سے قافلے آیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما یہ ایک ایسا خطہ تھا روئے زمین پر کہ اگر یہاں سے کوئی پیغام پہنچایا جائے تو پوری دنیا تک پہنچے گا، یعنی اگر اس خطے سے پیغام پہنچایا جائے، چونکہ یہ خطہ اس وقت
سپر مارکیٹ کہہ لو یا عالمی مارکیٹ کہہ لو، عالمی منڈی کا ایک مرکز تھا، تو دیگر لوگ چاہے وہ کالے ہوں، چاہے وہ گورے ہوں، چاہے وہ گندمی رنگ کے ہوں، یعنی افریکنس ہوں، یورپین ہوں یا ایشین ہوں، یہ تمام کے تمام اپنی تجارت کے معاملات مکہ المکرمہ میں کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ اس وقت یہ عالمی منڈی کی حیثیت رکھتا تھا، تو یہاں سے جو پیغام جاتا اور یہاں سے جو تبلیغ کا ذریعہ ہوتا وہ سب سے بہترین ہوتا۔ تو علماء لکھتے ہیں غالباً یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں مبعوث فرمایا، یعنی پیدا فرمایا۔ ایک اور وجہ بھی ہے، جغرافیہ میں اگر آپ دیکھیں تو مکہ المکرمہ جو ہے وہ زمین کے وسط میں واقع، یعنی بیچ میں واقع، اور اس کے پاس میں یورپ اور اس کے ساتھ میں ایشیا اور ساتھ میں افریقہ ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ افریقن جو لوگ ہوتے ہیں وہ کالے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں وہ؟ بولیے اونچی آواز سے، کالے ہوتے ہیں۔ اور ایشین جو ہوتے ہیں وہ گندمی رنگ کے، جیسے میں اور آپ ہو گئے گندمی، کسی کا کالا، کسی کا سفید، کسی کا درمیانہ۔ لیکن یورپین جو لوگ ہوتے ہیں وہ سفید ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ عموماً جو ہے یہ تقریباً 3 ہی طرح کے کلرز پائے جاتے ہیں پوری روئے زمین پہ، یا تو بندہ بالکل کالا ہوگا، یا تو گندمی ہوگا، یا تو بالکل سفید ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی جنس نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ کی سرزمین پر نازل فرما کر گویا کہ یہ اعلان کرنا تھا کہ میرے حبیب کالوں کے لیے بھی نبی ہیں، میرے حبیب جو ہے یہ گوروں کے لیے بھی نبی ہیں، اور میرے جو حبیب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک خاص خطے کے لیے، خاص رنگ کے لیے، خاص نسل کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، چاہے وہ گورے ہوں، چاہے وہ کالے ہوں، چاہے وہ گندمی رنگ کے ہوں۔ یہ دنیا میں صرف یہ 3 ہی رنگ پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھا رنگ ابھی تک تو نہیں آیا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مکہ میں کر کے یہ بتا دیا کہ میرے حبیب تمام رنگ و نسل، تمام خطے، تمام لوگ جو زبانیں بولتے ہیں ان تماموں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرما دیجئے، بولیے سبحان اللہ۔ یعنی حضور کی رسالت کا اقرار خود حضور نے کیا، اور کس کے حکم پہ کیا؟ رب العالمین کے حکم پہ کیا۔ کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دے، اے محبوب آپ فرما دے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم تمام پر رسول بنا کر بھیجا ہے، تم تمام پر رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کس نے کہا؟ بولیے اللہ نے کہا۔ کس کو کہا؟ حضور سے کہا کہ اے حضور آپ اپنی رسالت کا اقرار کیجئے، اپنی ہی زبان سے کیجئے، اور یہ کہہ دیجئے کہ مجھے کسی ایرے گیرے نے نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے بھیجا ہے، تم تمام کی طرف بھیجا ہے۔ تو یہ اعلان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ کی زمین پر کیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تم تمامی کی طرف۔ تو یہ وہ اعلان تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ تو مکہ المکرمہ اس حیثیت سے بھی اس کو فضیلت حاصل ہے کہ زمین کے وسط میں واقع، اس کی مثال میں نے گزشتہ سال بھی دی تھی۔ جیسے فرض کریں اگر یہ ہمارے پاس مائک نہ ہو میرے پاس، اور میں یہاں سے خطاب کروں تو ہو سکتا ہے وہ کونے والے ہمارے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے معراج بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک آواز نہ جائے۔ ممکنات میں سے ہے کہ میری آواز جتنی بھی میں زیادہ نکالوں ہو سکتا ہے ان تک نہ پہنچے، لیکن اگر یہ مائک میرے پاس نہ ہو اور میں ہمارے عبد الرحمان بھائی کے پاس آ کر بیٹھ جاؤں یا آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ جاؤں، تو یہ بتائیے کہ میری آواز سب تک پہنچ جائے گی یا نہیں پہنچے گی؟ بولیے۔ اگر میں ایک کونے پر ہوں تو ہو سکتا ہے کونے والے دوسرے کونے تک آواز میری نہ پہنچے، لیکن اگر میں آپ احباب کے بیچ میں بیٹھ جاؤں اور وہاں سے خطاب کروں تو تمام احباب کو میری آواز سنائی دے گی یا نہیں دے گی؟ بولیے۔ دے گی، بالکل دے گی۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اعلان نبوت کا اللہ نے حکم دیا یا رسالت کا جو صحرا پہنا کر بھیجا، تو زمین کے وسط میں بھیجا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام جو خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی بثمود نبوت و رسالت کا اعلان تمام روئے زمین والے باقاعدہ طور پر سن لیں، اسی لیے زمین کے وسط میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تو یہ تیسری وجہ علماء نے بیان کی کہ حضور کو مکہ میں کیوں نازل فرمایا، کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اچھا، ہمارا جو چوتھا سوال تھا وہ عرب کی اخلاقی اور معاشی پوزیشن کیسی تھی۔ دیکھیے
اگر یہاں پر یہ پنکھا لگا ہے نا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اگر ہم کوئی گھر میں کوئی سیٹنگ چینج کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، آسانی کے لیے ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنا چاہا تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ تھی۔ اس کی وجہ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا، بولیے کائنات کو نہ بناتا۔ لیکن یہاں پر جو عرب کی سیاسی اور اخلاقی پوزیشن تھی وہ اس قدر بدتری کا شکار ہو چکی تھی، تو اب یہ لازم تھا کہ وہاں پر کوئی ایسا نبی آئے، ایسا اللہ کا پیارا رسول آئے جو ان کو کفر و شرک اور ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف ان کو جو ہے وہ راغب کرے، وہ روشنی انہیں جنت کے رستوں تک پہنچا دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس خطے میں بھیجا، عرب، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے ملک عرب کی جو سیاسی حالت تھی اس کا حال یہ تھا کہ اس کے جنوبی حصہ جو تھا اس پہ حبشی لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور مشرقی حصے پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا، یعنی اہل فارس نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور شمالی جو ٹکڑا تھا وہ سلطنت روم کے حوالے تھا۔ یعنی ایک بہت بڑا خطہ تو تھا لیکن وہ اپنے آپ کو بظاہر آزاد بھی سمجھتے تھے، لیکن اس پر غلبہ رومیوں کا تھا اور فارسیوں کا تھا، اور اسی طرح حبشیوں کا اس پر غلبہ تھا۔ اور اندرون ملک اگرچہ آزاد تھا لیکن اس کے آزاد کا جو ہے وہ علل اعلان وہ اس کا جو ہے وہ اظہار نہیں کرتے تھے، اور یہ ان کی معاشی حالت تھی کہ سیاسی جو ان کی پوزیشن تھی وہ اس قدر گری ہوئی تھی کہ وہ کوئی اچھا فیصلہ اپنی رعایا کے لیے نہیں کر سکتے تھے۔ اور ان کی اخلاقی حالت جو علماء بیان کرتے ہیں، دیکھیے کوئی علاقہ جو ہے وہ ڈکیتی میں مشہور ہوتا ہے، کوئی علاقہ جو ہے وہ کسی جو کہتے ہیں کوئی کسی جرم کے حوالے سے مشہور ہوتا ہے، جیسے آج سے کئی سال پہلے لیاری ہوا کرتا تھا کہ وہاں بندہ جائے تو کہتے تھے جی بوری بند لاش آئے گی، اب تو بس بات ختم ہو گئی، اب وہاں سے بندہ زندہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو اس طرح کئی علاقے اپنے اپنے جرم کے حساب سے مشہور ہوتے ہیں، لیکن یہ جو عرب کا جو معاملہ تھا ان کی اخلاقی گراوٹ اس قدر گر چکی تھی کہ اگر کسی علاقے میں کوئی علاقہ جو ہے وہ کسی مختلف مخصوص جرم کے اندر اس کا شکار تھا، لیکن عرب کے اندر یہ تمام کے تمام جرم پائے جاتے تھے۔ یعنی اگر کوئی علاقہ زنا کے حساب سے مشہور ہے تو زنا عرب میں بھی پایا جا رہا ہے، اگر کوئی علاقہ شراب میں جو ہے وہ مشہور ہے، شراب پینے میں زیادہ جو ہے وہ اول درجہ رکھتا ہے، اس کی بنسبت جو ہے وہ عرب میں بھی یہی حال تھا۔ مطلب تمام علاقوں میں جو خرابیاں الگ الگ پائی جاتی تھیں وہ تمام کی تمام خرابیاں اس عرب کے اندر یکجا ہو کر پائی جاتی تھی، یعنی ایک ساتھ خوبیاں ان کے اندر جو ہے وہ خرابیاں پائی جاتی تھی۔ شراب نوشی یہ کرتے تھے، زنا یہ کرتے تھے، والدین کے ساتھ بدتمیزی یہ کرتے تھے، والدین کو جو ہے وہ سزاؤں کا اور ان کو غلام بنا کر رکھتے تھے، اور والدین جب ایک قسم کے جب بوڑھے ہو جاتے تو ان کو جو ہے وہ بیچ دیا کرتے یا ان کو جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے مار دیا کرتے۔ اور آپ نے تو سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل ایسا حال ہوا کرتا تھا کہ کسی کے ہاں اگر حمل ہوتا پیٹ میں، ایک وجہ بتا دوں میں آپ کو، لوگ کہتے تھے میلاد کیوں منائیں، ہم میلاد کیوں منائیں؟ آپ یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل اگر کسی عورت کو حمل ہو جاتا، اس کو جو ہے وہ بچے کی ولادت کا سلسلہ ہوتا، تو عربی اس قدر جو ہے وہ کمینگی پر اترتے کہ اپنی اس زوجہ کو لے کر اونٹ پر سوار کر کے اس کو جو ہے وہ جنگلات میں لے جاتے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ معاملہ حمل والی عورت کو آرام دینے کا ہے یا اس کو تکلیف دینے کا؟ بولیے آرام دینے کا ہے۔ جب اس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا تو علماء نے لکھا کہ ایسے جو ہے وہ کم ذہن لوگ تھے وہاں کے کہ وہ اپنی اس عورت کو اونٹ پر بٹھا کر لے جاتے، جنگلات میں لے جاتے اور وہاں پر گڑھا کھود دیا کرتے، پہلے سے تیار کر دیتے، پہلے سے جو ہے وہ قبر بنا دیتے، اور پھر اس کے بعد ولادت کا انتظار کرتے کہ دیکھتے کہ اگر بچی ہے تو اس کو وہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی بچہ ہوتا تو اس کو سینے سے لگاتے، فخر کرتے اور اسی اونٹ پر سوار ہو کر اپنے شہر میں آیا کرتے۔ اللہ اکبر! حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد اس بچی کو عزت ملی، اس عورت کو مقام و مرتبہ ملا، اس بزرگ کو، وہ جو بزرگ جس کو جو ہے وہ کوئی پوچھتا نہ تھا اور اس کے بڑھاپے کے عالم میں اس کو پھینک کر آ جایا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتایا، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے بزرگ شخص کو عذاب دینے میں حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر! حضور نے یہ مقام و مرتبہ بتایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بزرگ بھی جشن منائے حضور کا، حضور کی آمد کا تذکرہ کرے وہ بزرگ جس کے آنے کی وجہ سے اس بزرگ کی بزرگی کو عزت ملی ہے، مقام ملا ہے، اور وہ بچی بھی
وہ بچی بھی میلاد ملا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا، کہ جس کے آنے کے بعد اس بچی کو مقام و مرتبہ ملا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی ضمانت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس 3 بچیاں ہوں، ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی جگہ پر نکاح کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ تو اس بچی کو مقام و مرتبہ ملا، حضور کی آمد کے بعد ملا، اس نوجوان کو مقام و مرتبہ ملا، حضور کی آمد کے بعد ملا، وگرنہ انسانیت تو ظلمت کے گڑھے میں گری ہوئی تھی۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ میلاد بنانا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ وہ بزرگ بھی میلاد منائے جن کی بزرگی کو اللہ نے شرف عطا فرما دیا حضور کے آنے کے بعد، وہ بچی بھی گھر میں میلاد منائے، حضور کی آمد کے تذکرے کرے کہ جس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن حضور کی آمد کے بعد ایسا شرف عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو عزیزان محترم، تو میلاد کا معنی بھی سن لیجئے، ضمناً میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، چونکہ ہمارا موضوع نہیں تھا۔ میلاد، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میلاد تبھی ہوگا جب ہم جھنڈیاں لگائیں گے، میلاد تبھی ہوگا جب لائٹیں لگائیں گے، اس کے علاوہ میلاد نہیں ہو سکتا۔ نہ ایسا نہ کریں۔ ہاں، جھنڈی لگانا اچھی بات ہے، جھنڈا لگانا اچھی بات ہے، لگائیں، 2 لگائیں، 12 لگائیں، اجازت ہے اس کی، اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اگر کوئی کسی پارٹی میں ہے تو اس کا جھنڈا لگاتا ہے یا نہیں لگاتا؟ بولیے۔ بالکل لگاتا ہے، بلکہ اس پارٹی کے گانے بھی لگاتا ہے۔ جب اس کا ایونٹ آ جائے اس کے ایونٹ میں شریک ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ جی میں فلاں پارٹی میں ہوں، وہاں کے لیڈران کی تصویر ان کے ساتھ بنا کے اپنے اسٹیٹس پر لگاتا ہوا نظر آتا ہے اور بتاتا ہے ببانگ ڈھول کے میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں۔ الحمدللہ اہل سنہ و جماعت یا رسول اللہ کہنے والوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی ٹائٹل کافی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق و محبت۔ تو ہرگز ایسے بندے کو نہ تانے دیں جو جھنڈا نہ لگائے، نہ لائٹیں لگائے، تو آپ کہیں جی نہیں اب یہ جو ہے نا وہ فلاں ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا۔ نہ اس کی محبت ہے، اگر وہ اظہار کرے تو بہت اچھی بات ہے، وہ اپنے گھر پر جھنڈا بھی لگائے، وہ لائٹیں بھی لگائے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے تذکرے بھی کرے، اپنے گھر میں محفل میلاد بھی سجائے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو بلا وجہ ٹوکنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی بلا وجہ ٹوکے تو پھر اس کو اچھے طریقے سے تن دینا چاہیے، اس کو پھر بتانا چاہیے میلاد کس کو کہتے ہیں۔ تو میلاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کو کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے واقعات کو سننے کو کہتے ہیں۔ اچھا، میں ایک بات کہتا ہوں، وہ لوگ جو میلاد پر اعتراض کرتے ہیں ان سے ایک سوال ہے، بھائی بندی والا سوال ہے، کہ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی میلاد میں ڈانس ہوتے ہوئے دیکھا؟ بولیے، یہ جو ابھی محفل چل رہی ہے میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ عظیم الشان میلاد ہے یہ حضور کا، کہ مسجد میں ہو رہا ہے، کہ ہر سانس پہ رب العالمین نے کی عطا فرما رہا ہے۔ یہ عظیم الشان میلاد ہے یہ حضور کا، جو ہم سن رہے ہیں۔ باذوق طریقے سے احباب بیٹھے ہیں، باذوق طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر میلاد اور کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، میلاد کریں، حضور کا تذکرہ خیر کریں، لیکن قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تذکرہ سننا ہو، جب حضور کا، بولیے اونچی آواز میں، تذکرہ سننا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ایسے سنیں گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور کا ادب حضور کے امتی پر، چاہے وہ 1500 سال گزر جائیں یا 1400 سال گزر جائیں، چاہے وہ 2000 سال گزر جائیں، امتی پر لازم ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر آئے تو اپنے سر کو جھکا لے ادب کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور کا تذکرہ کیا جائے امتی کے سامنے تو امتی کو چاہیے کہ ایسے جانے گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف فرما ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ میلاد کی محفلیں ہیں، سیرت النبی کے عنوان پر یہ تقاریر کی جا رہی ہیں، تو با ادب ہو کر بیٹھا کریں، خوشبو لگا کر آئیں کل سے، اور باقاعدہ طور پر تیار ہو کر آئیں۔ میں ان بزرگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بزرگیوں کو عروج عطا فرمائے، بولیے آمین۔ جو ہمارا بھائی یہاں بیٹھا ہے، جو بچہ بیٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمامی کو میلاد کی برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بہترین میلاد ہے، آپ نہیں کرتے لائٹیں نہ لگائیں، لیکن حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، حضور کے ان جلووں کو دیکھیں کہ وہ جو صحابہ کرام حضور کے جلووں کو دیکھا کرتے تھے۔ کسی صحابی سے کسی نے پوچھا، غلام تھا وہ، ان کا غلام تھا، اور دیکھا کہ میرے آقا جو ہے وہ آج بڑے خوشی والے موڈ میں لگ رہے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا اپنے آقا سے، ٹانگیں دبا رہے تھے، اور کہا کہ میرے آقا یہ بتائیے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بار زیارت کی؟ بولیے سبحان اللہ۔ مطلب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنی بار تشریف لے جاتے تھے؟ آپ ذرا یہ بتا دیں
تو وہ جو آقا تھے وہ بڑے خوشی کے موڈ میں کہنے لگے کہ پتہ نہیں کتنی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہم نے، کتنی دفعہ حضور کے سامنے حاضریاں لگائی، ہمیں کچھ یاد نہیں۔ تو پھر اس غلام نے جب دیکھا کہ آقا اچھے موڈ میں، تو اس نے دوسرا سوال کیا۔ علماء لکھتے ہیں اللہ اکبر، یہاں پر کوئی کہانیاں قصے بیان نہیں ہو رہے، سیرت النبی کے عنوان پر جب آئیں تو آپ یہ سمجھ کر آئیں کہ مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اوتھینٹک بات کر رہے ہیں، کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ یہ کہانیاں قصے ابھی چلنے والے بھی نہیں ہیں، بعض لوگ کہانیاں قصوں کی وجہ سے جو ہے وہ بڑے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جب انہوں نے دیکھا کہ میرے آقا جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں مجھ سے انہوں نے جواب دے دیا ہے۔ پہلے کے جو غلام ہوتے تھے وہ بھی غلام ہوا کرتے تھے، وہ بھی ڈرا کرتے تھے اپنے آقا سے کہ آقا کی گستاخی نہ ہو جائے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ میرے آقا نے اچھا جواب دیا کہ نہیں یاد کہ حضور کی کتنی مرتبہ میں نے زیارت کی، تو کہتے ہیں کہ اس صحابی نے اس غلام نے دوسرا سوال کیا اس صحابی سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دکھتے کیسے تھے؟ بولیے سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دکھتے کیسے تھے آپ یہ بتا دیجئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ صحابی جو ابھی لیٹے ہوئے تھے اور غلام ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا، کہتے ہیں ایک دم سے سیدھے ہو گئے اور سیدھے ہو کے اپنے غلام کے ہاتھ کو پیچھے کیا اور کہا کہ تیری ایسی مجال تو یہ پوچھتا ہے کہ حضور دکھتے کیسے تھے؟ اللہ کی قسم کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں، ہماری ہمت ہی نہیں ہوئی حضور کے رعب کی وجہ سے، حضور کے دبدبہ کی وجہ سے۔ گئے تو کئی بار ہیں حضور کے دربار میں، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی آنکھ کو اٹھا کر دیکھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں کو قید کر لیں، کبھی ہماری ہمت نہ ہوئی۔ تو یہ بتائیے وہ صحابہ تھے جو حضور کے دربار میں حاضر ہو کر بھی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ روایات میں آتا ہے، میرے اس صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا، کہ وہ گھر سے ایک مسئلہ سوچ کر آئے اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضور رعب میں تھے۔ فرماتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ وہ صحابی گھر چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا تو جب حضور کے پاس تشریف لائے، حضور مصروف تھے، پھر چلے گئے۔ تیسرا دن ہوا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر رعب میں لگ رہے تھے۔ ان کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ حضور سے سوال کروں، حضور سے سوال کروں، بولیے حضور سے سوال کروں۔ روایات میں آتا ہے کہ 1 سال گزر گیا، بولیے سبحان اللہ۔ 1 سال گزر گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سوال پوچھنا تھا ادب کی وجہ سے نہ پوچھ پائے۔ جب آتے حضور کا رعب بھرا چہرہ دیکھتے واپسی لوٹ جاتے، جب آتے حضور کی جو ہے وہ نورانیت میں گم ہو جاتے، سوال کا ہوش نہ رہتا۔ فرماتے جب 1 سال گزر گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ سوال کرنے آئے ہو اور سوال کرتے بھی نہیں ہو، سوال کرنے آئے ہو اور سوال کرتے بھی نہیں ہو، تمہارا سوال یہ ہے اور تمہارا جواب یہ ہے۔ تو دیکھیے جب ادب کا مقام ہو تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام جان لیتے ہیں ہمارے اس امتی کو کیا چاہیے۔ آپ صرف دل میں تمنا رکھ کر بیٹھے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت ہم پر بھی ہوگی۔ اور عزیزان محترم، یہ ذکر خیر ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ ہمارا الحمدللہ آج کا ہمارا ٹائم جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں بیان کیا جائے گا اور چند پہلو انشاءاللہ کل بھی بیان کیے جائیں گے۔ تو آج کی اس مختصر کی حاضری کو اللہ تبارک اللہ ہمارے قبول فرمائے اور ہم سبھی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا فیضان عطا فرمائے اور ہم سبھی کو با ادب بنائے، بولیے آمین۔ بے ادبوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے، بولیے آمین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص فیضان عطا فرمائے۔ اور میں یہ کہتا ہوں رب العالمین اس شخص کی جو ہماری اس محفل کے اندر سیرت النبی کو سننے آیا ہے اور دل میں کوئی نیک جائز مراد رکھ کر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مراد کو پورا فرمائے، بولیے آمین۔ اور ہمارے کئی ایسے بھائی تھے جو بیماری کے عالم میں بھی تشریف لائے، ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ مقدس ذکر کے لیے جمع ہوئے، اللہ تعالی آپ کی قبروں کو بھی مقدس بنائے گا انشاءاللہ، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔